بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دہائیاں قبل ہندوستان میں بابری مسجد کو بہت ظالمانہ طریقے سے شہید کرنے کے بعد سے اب تک مسلمان اپنی تشویش اور اپنی تکلیف کے مداوع کے لیے جگہ جگہ پر گئے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں بھی یہ کیس چلا، اور آج سے 4 برس قبل ہندوستانی سپریم کورٹ نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے اس مسجد کے شہادت کو جائز قرار دے دیا۔ مسلمانوں کی اشک شوئی کے لیے برائے نام 5 ایکڑ جگہ دینے کا آرڈر دیا، اور ہندوؤں کے اس بے ایمانہ نظریے کی حمایت کی کہ جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی کوئی مذہبی آزادی کی گنجائش نہیں۔ تو 22 جنوری کو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس مندر کا افتتاح کیا جو اس مسجد کو شہید کرنے کے بعد اس کی جگہ پہ تعمیر کیا گیا، اور اس بات کو اس نے اپنی بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی فتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم 1000 سال بعد میں آنے والے ہندوستان کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اس بات سے شہ پا کر ہندوؤں نے مختلف مساجد پر حملے شروع کر دیے، کئی ایک مساجد کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور مسلمانوں کا رہنا محال کر دیا، اور ساتھ یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہندوستان پوری دنیا میں سب سے بڑی سیکولر ریاست ہے جس میں ہر قسم کے مذہب کے رہنے والوں کو پوری آزادی حاصل ہے۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف ہندوستان کی وزیر اسمرتی ایرانی جو اپنے وفد کے ساتھ باقاعدہ مدینہ طیبہ گئی، اور اس پاک سرزمین پر، اس مقدس دھرتی پر اس کو جانے کی اجازت بھی دی گئی، اس کا استقبال بھی کیا گیا کہ جس کے لیے صدیوں پہلے اللہ کا قرآن یہ فرما چکا ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 میں، کہ اللہ کریم نے مشرکین کو نجس قرار دیتے ہوئے ان کو اس پاک دھرتی سے دور رہنے کا حکم دیا۔ لیکن افسوس ان حکمرانوں پر کہ وہ اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر بغیر اس بات کی پرواہ کیے ہوئے کہ کس کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کس کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جن اداکاروں کو دیکھ کر تم اپنا آئیڈیل بناتے ہو، جن کے بالوں کی طرح تم اپنے بال بناتے ہو، جن کی مونچھوں کی طرح تم اپنی مونچھیں رکھتے ہو، آپ نے دیکھا وہ سب اس مندر کی مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور اربوں روپیہ ان بزنس مینز کے ساتھ ساتھ ان اداکاروں نے بھی اس مندر کے لیے دیا۔ تو آج ہمارا مسلمان نوجوان جن کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، ان کا مسلمانوں کے مذہب کے متعلق رویہ کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب بھی وقت ہے کہ ہم لوٹ آئیں اپنے اس خوبصورت ماضی کی طرف جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کر گئے، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دیا، ہمارا وہ تابناک ماضی جب صلاح الدین ایوبی یا سلطان نور الدین زنگی جیسے مجاہدین اسلام کے جھنڈے ہر سو لہرا رہے تھے۔ اے کاش حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان ملت کے جتنے بھی یہ آنے والے دور کے ستارے ہیں، اللہ ان کو سب کو سمجھ دے، توفیق دے کہ ہمارے ہیرو اس طرح کے اداکار کھلاڑی یہ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہیرو وہ اسلام کے عظیم ہیرو ہیں جنہوں نے اسلام کا پرچم ہر جگہ پہ بلند کیا۔